بسم الله الرحمن الرحيم. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. صدق الله العظيم. یہ آیات جن کی اس وقت تلاوت کی گئی یہ سورہ کہف کی شروع کی 8 آیتیں ہیں. سورہ کہف کے بارے میں یہ بات بار بار آپ کے کانوں میں پڑ چکی ہوئی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کے بارے میں یہ بہت ہی اہم بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس سورت کی خاص الخاص فضیلت دجال کے فتنے سے حفاظت ہے. انسانی تاریخ میں ہزاروں ایسے حالات آئے جن میں کہ ایمان والوں کو اپنے ایمان کو بچانا اور ایمان اور تقوی پر قائم رہنا مشکل ہو گیا. انہی حالات کو فتنہ کہتے ہیں. لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے صاف لفظوں میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ پوری دنیا کی تاریخ میں دجال کے فتنے سے بڑھ کر خطرناک اور کوئی فتنہ نہ آیا ہے نہ آئے گا. ہر نبی اور رسول نے اپنی اپنی قوموں اور امتوں کو اس فتنے سے خبردار کیا.
سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اور بہت کھول کر خاتم النبیین رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس فتنے کی تفصیلات سے اور اس سے بچنے کی ترکیبوں سے آگاہ کیا۔ جو کچھ آپ نے بتایا اس سے ایک بات بہت واضح طور پر معلوم ہوئی کہ فتنہ دجال اس کا جو زمانہ ہوگا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کے کئی سو سال کے بعد قیامت کے آثار کے شروع ہونے سے پہلے یہ فتنہ پوری دنیا کو گھیر لے گا، اور اس سے اس بات کا پتہ چلا کہ یہ سورہ کہف ان حالات میں امت کی رہنمائی کرے گی جو حالات گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے کافی بعد آنے والے ہیں۔ اس صورت پر غور کرنے سے یہ صاف نظر آتا ہے کہ جن حالات میں ہم اس وقت جی رہے ہیں انہی حالات کا تذکرہ ہے اس صورت میں۔ اس لیے اس دور میں جو لوگ ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پر قائم رہیں، کم سے کم ان کے لیے سورہ کہف کا تفصیلی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ بہت سے علماء نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت صراحت اور تفصیل کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ آپ مختلف احادیث میں مختلف صورتوں کی فضیلتیں پڑھتے ہیں۔ مثلا آپ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کے بارے میں یہ پڑھتے ہیں کہ وہ قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ تو یہ جو فضیلت احادیث میں بیان کی جاتی ہیں، اس کا تعلق صرف اس سورت کے الفاظ سے نہیں ہوتا بلکہ اس سورت کے مضامین سے ہوتا ہے۔ مثلا اگر یہ کہا گیا کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کی جو ہر جمعے کو تلاوت کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ بعض احادیث میں آخری آیتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، بعض احادیث میں مجملاً صرف سورہ کہف کا تذکرہ کیا گیا۔ تو بلا شبہ اگر کوئی شخص کامل یقین کے ساتھ صرف پورے سورہ کہف کی ہر جمعے کو تلاوت بھی کرتا رہے اس کو بھی اس فضیلت میں سے حصہ مل سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ وہی شخص ہوگا جس کو اپنے ایمان کی فکر ہوگی، حالات کے فتنوں سے اور زمانے کے شر سے بچنے کا اہتمام ہوگا۔ تو اس انسان کے بارے میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ صرف تلاوت نہیں کرتا رہے گا، یہ علماء سے رابطہ رکھے گا، یہ علم کی مجلسوں میں بیٹھے گا، یہ قرآن مجید کو سمجھنے کی بھی کوشش کرے گا۔ تو اس بات کا تصور
نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی مسلمان دنیا میں ایسا بھی ہوگا جو ساری زندگی قرآن پڑھتا تو رہے گا لیکن کبھی وہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوئی خواہش اور کوشش نہیں کرے گا. اس کا پہلے زمانے میں تصور بھی نہیں تھا. اس زمانے کا بہت دیندار آدمی وہ مانا جاتا ہے جو صرف قرآن کی تلاوت کر لیا کرے. یہ بہت صالح انسان ہے جو روزانہ قرآن کی تلاوت کر لے. میں پھر اپنے جملے کو دہراتا ہوں. اصلی اسلامی زمانے میں جب اسلام سمجھا جاتا تھا, اسلام صرف نماز روزے اور ٹوپی کرتے پجامے کا نام نہیں تھا. اس وقت اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ دنیا میں کوئی مسلمان ایسا بھی ہوگا جو قرآن مجید پڑھتا ہوگا, قرآن پر ایمان رکھتا ہوگا اور قرآن کو سمجھنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کرے گا. تصور بھی نہیں. پتہ نہیں کب یہ آوازیں جگائیں گی. ایک روایتی تھوڑے بہت دینداری کو اس وقت دینداری سمجھ لیا گیا ہے. جب تک امت اس محدود فہم دین سے نہیں نکلے گی, چاہے 1000 سال تک وہ پھنسی رہے, وہ ذلت کے چکر سے نکل نہیں. وظیفہ پڑھنا, یہ پڑھنا, وہ پڑھنا, وہ پڑھنا, وہ پڑھنا, یہ بالکل جانے بغیر کہ اللہ نے اس کتاب میں ہم سے کیا کہا ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہے جو خالی مدرسے کے چند طلبہ کے ذمے ہو. ہر مسلمان کے ذمے لازم ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ سب پر حجت قائم ہو رہی ہے. اگر آپ نے اس کے بعد قرآن کو سمجھنے کی سنجیدہ کوشش نہ کی تو اللہ آپ سے نپٹے گا. اس سے زیادہ صاف لفظوں میں یہ گنہگار عاجز نہیں کہہ سکتا. کس طرح جھنجھوڑ کر کہا جائے. مردوں سے بھی کہا جاتا تو ان کے اندر بھی شاید انگڑائی لے کر کچھ لوگ کر جاتے. کوئی 40 سال کا ہو گیا, کوئی 50 سال کا ہو گیا, کوئی 60 سال کا ہو گیا, کسی نے 10 حج کر لیے اور 20 عمرے کر لیے, مگر اس سے پوچھو کہ قل واللہ احد کا مطلب کیا ہے, اسے نہیں معلوم. یہ اس کا تصور بھی نہیں تھا. تاجر ہیں آپ, کسان ہیں آپ, مزدور ہیں آپ, عورت ہیں آپ, مرد ہیں آپ, اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. میں قسم سے کہہ رہا ہوں جس کا کوئی تصور اسلامی دور میں نہیں تھا. چنانچہ یہ بات کہ سورہ کہف کی کوئی تلاوت تو کرے اور ساری زندگی کبھی اس کے اندر یہ سوال ہی نہ پیدا ہو کہ سورہ کہف میں ہے کیا, اس کا پہلے تصور نہیں تھا. ایک عام شوق آنا چاہیے, ایک عام جستجو آنی چاہیے, ورنہ ہم اپنی سطح سے اوپر نہیں آتے. چنانچہ سورہ کہف کی یہ فضیلت یعنی دجال کے فتنے سے حفاظت اسی کو نصیب ہوگی جس کو سورہ کہف کے مضامین کا علم اور جس کو معلوم ہوگا کہ آخر سورہ کہف میں ایسا کیا ترکیب بتائی گئی جس پر عمل کرنے سے, جس کو اختیار کرنے سے میں دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکتا ہوں. اسی خیال سے اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے آج شروعات کی گئی ہے سورہ یوسف کے درس کے مکمل ہونے کے بعد سورہ کہف کی تفسیر. ہونا تو یہ چاہیے کہ سورہ کہف ایسی صورت ہے اور اس کا اتنا تعلق ہے موجودہ حالات سے کہ لاکھوں کا مجمع جمع ہو وہاں جہاں سورہ کہف کی تفسیر بیان کی, کیونکہ یہ وہ بنیادی چیز ہے. ہم یہی نہیں جانیں گے کہ دجال سے مراد کیا ہے, ہمیں یہی پتہ نہیں ہوگا کہ فتنہ دجال سے کیا مراد ہے, تو ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے اور ہم فتنہ دجال میں سر سے پیر تک گرے ہوئے ہوں گے اور ہم کسی شیطانی جناتی آسیبی مخلوق کے نکلنے کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے.
ہمارا کاروبار دجالی انداز سے چل رہا ہو، ہماری تعلیمی نظام دجالی انداز سے چل رہا ہو، ہمارا سماجی نظام، ہمارے گھریلو نظام، ہمارا لباس، ہمارے سوچنے کا طریقہ، ہماری پوشاک، ہماری شادیاں، ہمارے فنکشن، سب کچھ دجال کے انداز سے چل رہے ہوں اور ہم انتظار میں بیٹھے ہوں کہ کوئی نکلے گا بہت بھوت قسم کا خطرناک کوئی آسیب، اور وہ ہوگا دجال۔ خدا جانے کہاں سے یہ باتیں پھیل گئی ہیں اور احساس ہی نہیں ہوگا اس بات کا۔ فتنہ دجال شروع ہوئے زمانہ ہو گیا، اور یہ زمانہ جس میں ہم اس وقت جی رہے ہیں یہ فتنہ دجال کے عروج کا ہے۔ انسانی شکل میں اس دجال کے نکلنے کا وقت باقی ہے۔ دجال کی شخصیت الگ چیز ہے اور اس کا فتنہ الگ چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ڈرایا ہے وہ دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ کیا چیز ہے دجال، کہاں سے کیا ہوگا، اس کی تفصیلات، کیسے بچیں گے ہم، اور لوگوں کو جاننے کا شوق صرف معلومات کے لیے ہوتا ہے۔ وہ کہاں ہے، کہاں سے نکلے گا، کتنا لمبا ہوگا، گورا ہوگا کہ کالا ہوگا، یہ واہیات باتیں۔ یہ نہیں کہ میرا ایمان کیسے بچے گا، مجھے صرف یہ بتا دیجیے، مجھے باقی چیزوں سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ مزاج ہونا چاہیے، سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میرا ایمان اس کے فتنے سے کیسے بچے گا، مجھے یہ جاننا ہے۔ مشرق سے نکلے گا کہ مغرب سے نکلے گا، پانی سے نکلے گا کہ خشکی سے نکلے گا، کب نکلے گا، کس سال نکلے گا، کس تاریخ کو نکلے گا، یہ مزاج نبوت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نجومی نہیں تھے، کوئی جوتش نہیں تھے کہ 11:12 پہ یہ ہوگا، یہ بتانا آپ کا کام نہیں تھا۔ آپ تو ایمان کو بچانے کی ترکیبیں بتانے والے اللہ کے دردمند نبی۔ اس تمہید کے بعد سورہ کہف کی تفسیر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ درمیان میں انشاءاللہ اگر مناسب سمجھا گیا، اللہ کی توفیق ہوئی، تو خود دجال کے شخصیت اور فتنے کے بارے میں تفصیل سے کچھ باتیں عرض کی جائیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی شروعات کی ہے یہ فرماتے ہوئے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریف اور احسان، فضل و کمال اس اللہ کا ہے جس اللہ نے اپنے بندے پر مکمل ترین الکتاب اتار دی۔ سب سے پہلے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں مختلف صورتوں کی شروعات الحمد سے کی ہے۔ جو کچھ ملا ہے انسانوں کو اللہ سے ملا ہے، جو کچھ ملتا ہے اور جو کچھ ملے گا اللہ کے خزانوں سے ملے گا۔ اللہ ہی ہے جس نے سب کچھ دیا، اس لیے ہر نعمت کے تذکرے کے موقع پر اس نعمت کے دینے والے کا شکر کے ساتھ تذکرہ ہونا چاہیے۔ ایک مزاج وہ ہے جو قرآن مجید پیش کرنا چاہتا ہے، بنانا چاہتا ہے انسانوں کا۔ ایک مزاج موجودہ مغربی تہذیب ان دنیا کے انسانوں کا بنانا چاہتی ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا اسی سے سب کچھ مل گیا، سب کچھ اتفاق سے وجود میں آ گیا۔ کوئی پیدا کرنے والا، کوئی رحمان، کوئی رحیم، کوئی خالق، کوئی رزاق، کوئی وہاب، کوئی ہے ہی نہیں، خود بخود سب کچھ ہو گیا۔ آپ غور کریں تو میرے اشارے کو سمجھ رہے ہوں گے
کہ پہلے ہی لفظ کے دجال کے فتنے سے حفاظت کا سامان یہ سورت فراہم کر رہی ہے۔ دجالی ذہنیت مخلوق کو اللہ سے خالق سے کاٹ رہی ہے۔ چنانچہ کبھی تمام دنیا کی سائنٹیفک تحقیقات ہوتی ہیں، تمام دنیا کے ایک ایک ذرے پر تحقیق ہوتی ہے، انتہائی پوشیدہ راز کھولے جاتے ہیں، علم زراعت میں، سماجیات میں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایک ایک چیز پر محنت ہوتی ہے، ایک ایک راز پر سے پردہ اٹھایا جاتا ہے، لیکن کہیں پر موجودہ دور میں سائنس کا استاد اپنے طالب علم کو یہ نہیں بتاتا کہ یہ دراصل اللہ نے پیدا کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ نائٹروجن اور ہائیڈروجن کا مرکب آکسیجن ہوتا ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مرکب جو پانی ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ بنایا کس نے، کس نے پیدا کیا۔ دجال کا فتنہ انسانوں کے ذہنوں کو خالق سے کاٹ دینا چاہتا ہے۔ ایک گاڈلیس سوسائٹی، ایک خدا بیدار سوسائٹی جس میں خدا کا کوئی وجود ہی نہیں، خدا کا کوئی ذکر ہی نہیں، خدا کی طرف کوئی رجوع نہیں۔ دجالی جو تہذیب ہے وہ قائم ہے خدا کے انکار اور خدا فراموشی پر، اور دجال کے فتنے سے حفاظت کا سامان اس کی ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ بندوں کو یہ سکھایا جائے کہ اس بات کی عادت ڈالو کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ایک دم الٹا، اب جو لوگ آنکھ بند کر کے اپنے بچوں کو موجودہ نظام تعلیم کے حوالے کر رہے ہیں، وہ گویا آنکھ بند کر کے اپنے بچوں کو فتنہ دجال کے حوالے کر رہے ہیں۔ جو لوگ آنکھ بند کر کے اور بینکوں سے لون لے کر اپنے کاروبار کر رہے ہیں، وہ آنکھ بند کر کے اپنی مال کی زندگی کو دجال کے فتنے کے حوالے کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی، نعمت کا جو ذکر ہوا تو بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، کروڑوں بے شمار نعمتیں اللہ کی ہیں۔ جس نعمت کا یہاں ذکر ہوا وہ صرف ایک نعمت کا ذکر، اور وہ ہے قرآن مجید کی نعمت۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام احسان ہے اس اللہ کا جس نے اپنے بندے پر اتار دی الکتاب۔ سبحان اللہ۔ تذکرہ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بندگی کے صفت کے ساتھ، اس لیے کہ سب سے اونچا مقام بندگی ہی کا مقام۔ انسان کی معراج یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے، انسان کی بڑائی یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا بن جائے، یا وہ اللہ کا نائب بن جائے، یا وہ اللہ کا شریک اور ساجیدار بن جائے، خدائی میں شریک ہو جائے۔ انسان کی بڑائی یہ ہے کہ وہ بندہ کامل بن جائے، اور بندہ کامل تمام دنیا کے تمام بندوں میں مکمل ترین عبدیت کی صفات سے آراستہ شخصیت تھی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ کیا بندگی تھی آپ کی دعائیں، آپ کی عاجزی، آپ کی تواضع، آپ کی نمازیں، آپ کا سجدہ، آپ کا رکوع، آپ کی پوری زندگی کی ایک ایک ادا بندہ کامل کی ادا، کہیں فخر نہیں، غرور نہیں، بڑا بول نہیں، ہر جگہ تواضع، عاجزی، انکسار اور مکمل بندہ۔ اللہ کے سامنے تو آپ اس طرح پر حاضر ہوتے تھے، نمازوں میں، دعاؤں میں، مناجات میں، رکوع سجدے میں، طواف میں، حج میں، عمرے میں، اس طرح حاضر ہوتے تھے جیسے دنیا کا سب سے ٹوٹا پھوٹا بندہ ہے۔ یہی انسان کا کمال ہے۔ فرمایا تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے اپنے بندے پر اتاری الکتاب، الکتاب مکمل ترین کتاب، اصلی کتاب،
قرآن ایسی نعمت ہے کہ جس بندے کو قرآن مجید سے تعلق ہو جائے وہ قرآن کے ذریعے اپنے سارے مسائل حل کرا سکتا ہے. قرآن میں ہدایت ہے، قرآن میں شفا ہے، قرآن میں رحمت ہے، قرآن میں سکینت ہے، قرآن میں برکت ہے، قرآن میں حفاظت ہے. اللہ ہمیں قرآن مجید سے صحیح تعلق نصیب فرما دے. ہم کثرت سے قرآن سے کی تلاوت کریں، پڑھیں اور اپنے مسائل کے لیے قرآن کی طرف رجوع کریں. یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ جس کو قرآن سے شفا نہیں ملے گی، جو قرآن سے شفا حاصل نہ کر پایا، اللہ اس کو کہیں سے شفا نہ دے. دنیا بھر کے اسباب اختیار کرتے ہیں، دوائیں، علاج، معالجہ، ڈاکٹر، حکیم، اسپتال اور عامل، دعا، تعویذ، فریضے اور پتہ نہیں کیا کیا. ایک زمانہ تھا کہ امت میں رواج یہ تھا کہ جہاں کوئی پریشانی آئی قرآن کی تلاوت بڑھا دو، قرآن کی تلاوت بڑھا دو. گھروں میں بچے قرآن پڑھتے تھے، عورتیں قرآن پڑھتی تھی، مریض کو قرآن سنایا جاتا تھا اگر وہ پڑھ نہیں سکتا تھا. اور قرآن مجید کی آیات میں، الگ الگ آیات میں ہر مسئلے کا حل، ہر بیماری کی شفا ہے. اس لیے سب سے بڑی نعمت بلا شبہ قرآن ہے. اور یہ تو دنیاوی مسئلے کے حل ہوئے. اصل مسئلہ تو ہے ہمارے کردار کا، ہمارے اندر اچھی صفات کیسے آئیں، ظلم ہمارے اندر سے کیسے نکلے، تکبر اور غرور کیسے نکلے، عدل انصاف ہمارے اندر کیسے آئے، اپنی گھریلو زندگی میں ہم انصاف کیسے کریں، کیسے اپنے دل کو تمام برے جذبات سے پاک صاف کریں، کیسے ایک اچھے پڑوسی بنے، کیسے ایک اچھے شوہر بنے، کیسے ایک اچھے باپ بنے، کیسے ایک اچھی ماں بنے، کیسے ایک اچھی عورت ہماری کیسی بیوی بنے، کیسے ہماری بیٹی اچھی بہو بنے، کیسے اچھے تاجر بنے، کیسے اچھے حاکم بنے، سڑک پر کیسے چلیں، کاروبار کیسے کریں، امانت کیسے رکھیں، کیسے واپس کریں، دن کیسے گزاریں، رات کیسے گزاریں، خوشی کیسے منائیں، غم کیسے منائیں، صحت کے دن کیسے گزاریں، بیماری کے دن کیسے گزاریں. یہ سب کا بیان قرآن میں. اللہ تعالیٰ اس امت کو قرآن کی طرف واپسی کی توفیق. بڑے درد کے ساتھ آپ کہتا ہوں، خدا کے لیے قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے ایک جنونی کیسے پیدا کی، ایک درد، ایک شوق، ایک پاگل پن کی حد تک. روزانہ قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ سمجھ میں آئے، کسی عالم کی خوشامد کیجیے، قرآن کے ترجمے پڑھیے، قرآن کی تفسیریں پڑھیے، کوشش کیجیے کہ اللہ کی کتاب آپ کی سمجھ میں آئے. عمل کی حد تک سیدھا مطلب سمجھنے کے لیے قرآن مجید کے معتبر کتاب ترجمے اور تفسیروں کا پڑھنا عام لوگوں کے لیے بہت مددگار ہوتا ہے. مفسر بن جانے کے لیے نہیں، قرآن کی تشریح کرنے والے عالم دین کے بننے بچانے کے لیے نہیں. آج کل تو بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہاضمے بہت خراب ہیں. اگر کسی سے کہو کہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لو تو ایک صفحہ پڑھ کر وہ سب سے بڑا مجتہد عالم بن جاتا ہے. پتہ نہیں کیا مصیبت ہے. عورتیں تو 9 مہینے تک روک لیتی ہیں اپنے پیٹ میں، مرد تو 9 دن تک نہیں روک پاتے. ذرا سا پڑھا اور مجتہد بن گئے اور علماء پر تنقیدیں کرنا شروع کر. اس لیے ڈر کے مارے لوگوں نے کہنے ہی چھوڑ دیا کہ ترجمہ پڑھا کرو، اور اس کے نتیجے میں امت کا حال یہ ہو گیا کہ بڈھے ہو کے مر جاتے ہیں، انہیں سورہ فاتحہ کا مطلب نہیں معلوم، کچھ خبر نہیں قرآن میں کیا کہا گیا. اور اسلام سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک یہ نہیں پتہ ہوگا کہ قرآن میں کیا کہا گیا. تھوڑا سا حصہ اسلام کا اچھے سے اچھے دینداروں کے پاس آ جاتا ہے اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم بہت کامل بن گئے، ذوق ختم ہو گیا، وہ اندر کا شوق. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب
الکتاب صرف ایک ہے، مکمل ترین کتاب صرف ایک ہے۔ پچھلی جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی، کسی کتاب کے کچھ اجزاء لے کر اس وقت کی ضرورت، صلاحیت اور استعداد کے مطابق پچھلے نبیوں کو اللہ تعالیٰ دیتے گئے۔ پوری کتاب مکمل ترین شکل میں فائنل ایڈیشن اس کا وہ ہے جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی شکل میں اتارا۔ پھر دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ بتائی، ایک تو مکمل ہونا، دوسری وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ اس قرآن مجید کی کسی بھی تعلیم میں فطرت سے انحراف نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کجی بالکل نہیں ہے۔ صرف اس آیت کے اس لفظ کی تشریح، سچی بات یہ کہ اگر سال بھر کی جائے گی تب بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا عجیب و غریب بات فرمائی ہے دوستو، کہ قرآن مجید کی کسی بھی بات میں کوئی بھی فطرت کے خلاف کوئی بات نہیں۔ اشارہ ہے اس طرف کہ جس دجالی تہذیب کے دور میں، جس دجالی فتنے کے دور میں یہ سورہ کہف تمہاری دجال کے فتنے سے حفاظت کرے گی، تم اگر اس دجالی فتنے پر غور کرو گے تو اس کی ہر چیز فطرت کے خلاف ہوگی۔ آپ دیکھیں اس زمانہ کا جو مغربی طرز فکر ہے، مغربی تہذیب ہے، اس کی ہر چیز فطرت کے خلاف، ہر چیز فطرت کے خلاف۔ مردوں کے لباس بڑھتے جا رہے ہیں، عورتوں کے لباس کم ہوتے جا رہے ہیں۔ بتاؤ یہ فطرت کے مطابق ہے یا فطرت کے خلاف ہے؟ ہر چیز، کھانا پینا، پہننا، سونا، پڑھنا، سونا، جاگنا، چلنا پھرنا، کاروبار، ہر چیز، معاشی نظام، تعلیمی نظام، سماجی نظام، سیاسی نظام، جو کچھ بھی ہے وہ فطرت کے خلاف۔ پوری زندگی اس وقت اتنا آسان ہے فتنہ دجال کو اس وقت سمجھنا جبکہ وہ دنیا میں پھیلا ہوا ہے، پچھلے دور میں بھی شاید اتنا آسان نہیں رہا ہوگا۔ ہر چیز فطرت کے خلاف۔ پہلے زمانے میں انسانوں کے پاس کھانا لایا جاتا تھا اور جانوروں کو کھانے کے پاس لے جایا جاتا تھا۔ آج بڑے لوگوں کے گھروں کی شادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ بہت سے بڑے لوگ بیٹھے ہوں گے، خدا نخواستہ ہیں، یہ بوفے سسٹم کیا ہے؟ گدھے کو، بیل کو کھانے کے پاس لے جایا جاتا ہے، چارہ رکھ دیا گیا، سانی سان دی گئی، بھوسا رکھ دیا گیا اور بیل کو وہاں پر لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ یہ جانوروں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا اور انسانوں کو ایک جگہ شرافت سے بٹھا کر وہاں کھانا پیش کیا جاتا تھا۔ لیکن فطرت کے خلاف جو تہذیب ہے اس میں انسانوں کو بیل اور گدھے کی طرح کھانے کے پاس لایا جاتا ہے اور وہ انسان بڑے اعزاز اکرام کے ساتھ بیلیت اور گدھیت قبول کر کے کھانے کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، بڑا اعزاز اکرام ہے کہ آپ نے مجھے بیل بنایا، آپ نے مجھے صحیح میرا ددیال پہچانا، آپ نے میرا صحیح ننیال پہچانا، میں ڈارون کی اولاد ہوں یعنی بندر کی اولاد ہوں، آپ نے مجھے بالکل صحیح پہچانا۔ بہت کم لوگ مجھے اب تک پہچانے تھے، آپ نے پہچانا کہ میں جانور ابن جانور ابن جانور ہوں، لہذا آپ کھانے کو میرے پاس نہیں لائے، آپ مجھے کھانے کے پاس لے گئے۔ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں اور میں بھی بہت پڑھا لکھا ہوں۔ لباس فطرت کے خلاف، رہائشی مکانات کے نقشے فطرت کے خلاف۔ آج کل کا فیشن یہ ہے کہ کمرے میں اندھیرا رہنا چاہیے، جتنا اچھا ہوٹل ہوگا اتنا ہی کمرے میں اندھیرا ہوگا، چھوٹی سی لائٹ جل رہی ہوگی بستر کے کنارے اور بالکل اندھیرا ہوگا۔ فیشن یہ ہے کہ سب سے مہنگا ڈنر کینڈل لائٹ ڈنر ہے، ساری بتیاں بجھا کر، موم بتی جلا کر اور پھر 7 اسٹار اور 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھلایا جاتا ہے اور سینکڑوں گنا زیادہ قیمت ادا کر کے آدمی کینڈل لائٹ ڈنر کھانے جاتا ہے۔
ان بیچاروں کو پتہ نہیں کہ ہندوستان کے تو ہر دیہات میں روزانہ کینڈل لائٹ ڈنر ہوتا ہے. جب بجلی نہیں ہوگی تو کینڈل لائٹ ڈنر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. ابھی کیا 10-11 دن مشرق یو پی کی خاک چھان کے آیا ہوں, روز کینڈل لائٹ ڈنر ملتا تھا. ہر چیز فطرت کے خلاف. اسی سے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ فتنے دجال ہیں, کہتے کس کو ہیں, کیا چیز ہے فتنے دجال. ہر چیز الٹی. سیاسی نظام میں سب کچھ الٹا. زور و شور سے کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ بائی دا پیپل فار دا پیپل اور آن دا پیپل. عوام پر, عوام کی حکومت عوام کے ذریعے. سبحان اللہ, یہ عوام کی حکومت. سماج کے چند گنڈے اپنے پیسوں اور مافیا کی طاقت کے بل پر چن کر چلے جاتے ہیں, اور یہ لوگ قانون بناتے ہیں جو بیچارے شاید اخبار بھی نہیں پڑھ سکتے. یہ ہے جمہوری نظام جو مغرب سے آیا, دجالی نظام, جس میں ایک چور, ڈاکو, قاتل, زانی, شرابی, کبابی, بدعنوان, کرپٹ آدمی کی رائے کی بھی اتنی ہی قیمت ہے جو ایک انتہائی شریف, سخی, ہمدرد, خادم قوم و ملت, ایک انتہائی پاک دامن, ایک انتہائی متقی انسان کی رائے کی قیمت ہے, وہی ایک بدماش کی رائے کی قیمت ہے. دونوں کی رائے ایک ہے. یہ عقل کے مطابق بات ہے. یہ فطرت پر مبنی نظام. ہر سسٹم الٹا, مغرب سے آئی ہوئی ہر چیز الٹی. یہی فتنے دجال ہے. اس میں اس وقت انسانیت پوری طرح پھنسی ہوئی ہے. بہت کم لوگ ہیں, بہت کم لوگ ہیں انگلیوں پر گنے جانے کے لائق جو کسی حد تک فتنے دجال سے محفوظ ہیں, اور ان کی نظر ہے اس بات پر کہ میں اور میرے بچے اور میرے خاندان والے, اور جس حد تک میں انسانوں کو دجال کے فتنے سے بچا سکوں بچاؤں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ صفت بیان کی کہ قرآن میں کوئی بات بھی فطرت کے خلاف نہیں ہے. قرآن اگر پردے کا حکم دیتا ہے تو یہ فطرت کے عین مطابق ہے. قرآن مجید اگر صبر و شکر کی ترغیب دیتا ہے تو یہ فطرت کے عین مطابق ہے. قرآن مجید اگر نیچی نکاح چلنے کا حکم دیتا ہے تو فطرت کے عین مطابق ہے. قرآن مجید اگر یہ بات کہتا ہے کہ بہت زیادہ ہنسنے سے تمہارا دل مر جائے گا تو یہ فطرت کے عین مطابق ہے. قرآن اگر یہ کہتا ہے کہ تم آپس میں بہت زیادہ باتیں کرنے کے بجائے ذرا کم خاموش رہنے کی بھی عادت ڈالو اور اللہ سے اپنے دل کی باتوں کو کہا کرو تو یہ فطرت کے عین مطابق ہے. قرآن کہتا ہے کہ اپنے گلے شکوے کو اپنے مخلوق کے سامنے رکھنے کے بجائے اللہ کے سامنے رکھنے کی عادت ڈالو, یہ فطرت کے عین مطابق ہے. قرآن اگر کہتا ہے کہ دو انسانوں کی گواہی معتبر ہوگی تو یہ فطرت کے عین مطابق ہے. قرآن اگر یہ کہتا ہے کہ سارا خرچہ ذمے مرد کے ہے, عورت کے ذمے خرچ لانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, نہ بیوی کی حیثیت سے, نہ ماں کی حیثیت سے, نہ بہن کی حیثیت سے, نہ بیٹی کی حیثیت سے. یہ ذمہ داری مرد کی ہے, باپ کی حیثیت سے بھی, شوہر کی حیثیت سے بھی, بھائی کی حیثیت سے بھی, بیٹے کی بھی حیثیت سے بھی, کہ وہ اپنی ماں, اپنی بیوی, اپنی بیٹی اور اپنی بہن کے خرچے کی ذمہ داری کرے. یہ فطرت کے عین مطابق ہے. قرآن اگر یہ کہتا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے گھر کو سنبھالے, فیملی کا مینجمنٹ, گھر کو چلانا, بچوں کی تربیت دینا, سلیقے کے ساتھ گھر کا بجٹ چلانا, گھر کے ایک ایک چیز کی حفاظت کرنا, یہ سب عورت کی ذمہ داری ہے. مرد کے ذمے باہر کے چیلنجز کا مقابلہ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ عورت کی گھر کے کاموں میں مدد کرنا ہے. یہ فطرت کے عین مطابق ہے. اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ رات میں جلدی سویا کرو, صبح کو جلدی اٹھا کرو, دیر سے سونا اور دیر سے اٹھنا یہ فطرت کے خلاف ہے. کوئی ایک حکم پوری دنیا مل کر قرآن کا کوئی ایسا پیش کر دے جو انسان کی فطرت کے خلاف. کیا خوبصورت طرز زندگی اللہ نے اس کتاب کے ذریعے اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دیا. ہر چیز فطرت کے مطابق. خوب بھوک لگے تبھی کھایا کرو, یہ حکم ہے محمد الرسول اللہ کا.
اور پیٹ بھر کے مت کھایا کرو، تھوڑا سا کم کھایا کرو، یہ فطرت کے اور صحت کے اصولوں کے عین مطابق ہے۔ طہارت کے احکام فطرت کے اصولوں کے عین مطابق ہے۔ پوری دنیا کی تمام قومیں جانتی ہی نہیں طہارت کے مسائل۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناک چھنکنا، ناک کو صاف کرنا سینکڑوں بیماریوں کا سبب بنتا ہے، سینکڑوں بیماریوں سے حفاظت کے سبب بنتا ہے، فطرت کے عین مطابق۔ اسلام کہتا ہے کہ جب تمہیں غسل کی ضرورت ہوا کرے تو اس وقت پوری اچھی طرح غسل کرو، کانوں کے اندر پانی ڈالو، ناک کے نتنے میں پانی ڈالو، پورے بدن کو پانی ڈالو اور ہاتھ سے رگڑو، جہاں جہاں تک تمہارا ہاتھ پہنچ سکے وہاں تک رگڑنا ضروری ہے۔ خالی پانی ڈالنے سے غسل شرعی غسل نہیں ہوگا، تم پاک نہیں ہو پاؤ گے۔ اب جا کر سائنس نے بتایا کہ جب انسان کو غسل کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت اس کے بدن سے ایک کیمیکل نکلتا ہے، اور وہ کیمیکل بغیر رگڑے جسم سے مساموں سے کھال کے اوپر سے ہٹ نہیں سکتا، اور وہ کیمیکل انتہائی مضر ہوتا ہے۔ اگر وہ ٹھیک سے رگڑ کر دھویا نہ گیا تو اسکن کی جلد کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ دنیا کی وہ تمام قومیں جو شرعی طریقے پر غسل نہیں کرتی، خاص طور پر انگریز اور امریکن، یورپین، جن کو غسل سے چڑ ہے، جو صرف میک اپ کرتے ہیں، صرف ٹوائلٹ پیپر سے صاف کرتے ہیں، پانی کا کم سے کم استعمال کرتے ہیں، صرف اوپر سے کریم پاؤڈر لگا لیتے ہیں، وہ دنیا میں سب سے زیادہ جلدی بیماریاں انہی ملکوں میں ہیں جہاں محمدی ابراہیمی طریقے پر غسل نہیں کیا جاتا۔ قرآن کا ہر حکم، صاحب قرآن کی ہر سنت فطرت کے عین مطابق ہے۔ کوئی بات ایسی نہیں ہے شریعت کی، لوگوں یہ تو حسین طریقہ زندگی ہے، مغربی طریقہ، ماڈرن طریقہ زندگی آخرت میں تو نقصان پہنچائے گا ہی، اس دنیا میں بھی اس کی ہر ادا نقصان دہ ہے، ہر چیز اس کی غلط ہے۔ اپنی سطح کو بلند کریں، نقل کرنا چھوڑیں، جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ ہم بھی کرنے لگے، کیا ذلیل درجے کی بات ہے۔ ہمارے نوجوانوں پر رحم آتا ہے، انہوں نے دیکھا کہ ناچنے گانے والوں کی پینٹ ڈھیلی ہو گئی تو انہوں نے بھی اپنی پینٹ ڈھیلی کر دی، کسی دوسرے ناچنے گانے والے کی پینٹ ٹائٹ دیکھ لی انہوں نے تو اپنی پینٹ انہوں نے بھی ٹائٹ کر دی، کسی کے ناخن بڑے ہوئے دیکھے تو اپنے ناخن بڑھا لی، کسی کے بال بڑے دیکھے تو اپنے بال بڑھا لی۔ یعنی اتنی ذلیل سطح ہو گئی ہمارے نوجوانوں کی کہ ان کا اپنا کوئی چوائس ہی نہیں رہا، ان کی اپنی کوئی پسند ہی نہیں رہی، ہر بات ٹیڑھی ہے۔ اب ماشاءاللہ عورتوں کے کانوں میں کچھ نہیں ہوتا، نوجوانوں کے کانوں میں بالیاں ہوتی، کبھی کبھی تو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ میم صاحب ہیں یا بھائی صاحب ہیں، عجیب صورت ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، ہر چیز شریعت نے، قرآن بہت پیاری بات اللہ نے یہاں پر فرمائی ہے، ایک بھی بات فطرت کے خلاف پورے الکتاب قرآن مجید میں اور صاحب قرآن کی زندگی میں نہیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سب سے پہلی آیت میں سورہ کہف کی جو دجال کے فتنے سے حفاظت والی سورت ہے، اللہ نے ایمان والوں کو قرآن کی طرف متوجہ فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن مجید واحد ذریعہ ہے دجال کے فتنے سے حفاظت۔ جس صورت کو اللہ کے رسول نے دجال کے فتنے سے حفاظت کی صورت بتایا، اس صورت کی پہلی آیت میں متوجہ کیا گیا قرآن کی طرف۔ اور قرآن مجید کے بھی دو پہلوؤں کی طرف، ایک یہ کہ یہ مکمل ہے، اس کا اشارہ یہ ہوا کہ ہماری پوری زندگی قرآن کے مطابق ہونی چاہیے، لہذا ہر شخص کو چاہیے، آپ میں الحمدللہ آپ دین کی طرف آگے بڑھنے والے لوگ ہیں، دین کی طرف و شوق رکھنے والے لوگ ہیں، لہذا اور آگے بڑھیے۔ میرے عرض کرنے کا مدعا یہ ہے، آپ اس بات کو کی کوشش کیجئے کہ پورا قرآن زندگی میں آئے،
ایک تو اس طرف اللہ نے توجہ دلائی کہ پورا قرآن اپنی پوری زندگی میں قرآن مجید کو لائیں، اور دوسری اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ قرآن مجید کی کوئی بھی بات، کوئی ہدایت، کوئی حکم، کوئی قانون یہ فطرت کے خلاف نہیں ہے، ایک دم سیدھا فطرت کے مطابق ہے۔ قیمن، اگلا لفظ بولا اگلی آیت میں، قیمن، قرآن مجید ہی کی صفت ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ ایک دم فطرت کے راستے پر وہ انسان کو لے کر چلتا ہے، سیدھی فطرت کے راستے پر۔ تمام بندیوں کی زندگی کے تمام شعبوں میں جو بہتر سے بہتر راہ ہے اور سیدھی سے سیدھی راہ ہے، قرآن ادھر رہنمائی کرتا ہے۔ ہماری اپنی زندگیوں میں جب میں یہ الفاظ بولوں تو اس کو عالمی سطح پر لے جا کر کہیں اپنی طرف سے غافل نہ ہو جائیے۔ تمام ہمارے مسائل کا حل قرآن ہے۔ قیمن، قرآن مجید ہماری تمام مصلحتوں اور تمام ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ قرآن میں صحت کے اصول بھی بیان کیے گئے، قرآن مجید میں چلنے پھرنے کے طریقے بتائے گئے، قرآن مجید میں بولنے اور ہنسنے اور مسکرانے کے طریقے بتائے گئے، قرآن مجید میں گھر میں داخلے کے آداب بتائے گئے۔ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، اس لیے کہ ہم نے پوچھا نہیں کسی عالم سے، ہم نے پوچھا نہیں کسی سے کہ قرآن کیا بتاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب بھی تم گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہوا کرو۔ بالکل رواج ترک ہو گیا ہے، اللہ ہمیں اور آپ کو اس رواج کو زندہ کرنے کی توفیق۔ گھروں میں سلام کر کے جانا گھروں سے شیاطین کو نکال دیتا ہے، گھروں میں ملائکہ کو لے آتا ہے، چھوٹا سا عمل ہزاروں بیماریوں اور الجھنوں سے چھٹکارا دلوا دیتا ہے۔ عجیب بات ہے، دنیا بھر کے جھگڑے ہم کرتے ہیں لیکن مسنون طریقے پر عمل نہیں کرتے۔ صرف سلام کرنے سے شیاطین رخصت ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں اس گھر سے جہاں گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے کی پابندی ہو، اور جب شیاطین نکل جائیں گے تو روزگار کی بے برکتی ختم ہو جائے گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کاروباری الجھنیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ یہ ساری چیزوں کا تعلق شیاطین سے ہوتا ہے۔ فرمایا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے کامل بندے پر جو کامل کتاب اتاری ہے، جو فطرت کے 100% مطابق ہے، تمام بندوں کی تمام مصلحتوں کی ضامن ہے، اس کے اتارنے کا اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے اور اس کتاب کے لانے والے کے ذریعے اپنے طرف سے بھیجے جانے والے ایک بھیانک عذاب سے ڈرائے، آگاہ کرے، باخبر کرے، ہوشیار کرے کہ کوئی عذاب آنے والا ہے، کوئی سزا آنے والی ہے اللہ کی طرف سے، جو غیبی نظام سے آئے گی، جس کا دنیا میں کوئی ظاہری سبب سمجھ میں نہیں آئے گا، اللہ سے ایک لدنی سزا آئے گی۔ ابھی اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ سزا کس پر آئے گی، پہلے تو عام کر کے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد یہ فرمایا اور اس کامل بندے پر یہ کامل کتاب اتارنے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ، وہ بندے جو ہر قسم کے ماحول اور حالات کے باوجود ایمان اور عمل صالح پر مضبوطی سے جمے رہیں، ان کو اللہ تعالیٰ خوشخبری سنائے، ان کو خوشخبری سنائے، ان کو اطمینان دلائے کہ تم پریشان نہ ہونا، ان لہم اجرا حسنا، تم کو تو ایک بہترین اجر ملنے والا ہے، شاندار انعام ملنے والا ہے، ماکثین فیہ ابدا، ہمیشہ ہمیش تم اس انعام کی زندگی میں رہو گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مکمل کیا جس کو ادھورا چھوڑ دیا تھا
کہ ایک لدنی عذاب، ایک ایسی سزا جو اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام سے ایسی آئے گی کہ ظاہری طور پر کوئی سبب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سزائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی ہو سکتی ہیں، کسی قوم کو کسی قوم پر مسلط کر دیا، یہ بھی سزا ہے، جنگ میں شکست ہو گئی، یہ بھی سزا ہے، لیکن ایک سزا جس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے، اور وہ ہے وہ سزا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی، کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ عذاب آ کہاں سے رہا ہے۔ فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، بعد میں کھولا اس راز کو کسی مصلحت سے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لدنی سزا آئے گی وہ ان لوگوں پر آئے گی جنہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ ولد ولادت سے نکلا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب کوئی کسی کا ولد ہوتا ہے تو اسی جنس سے ہوتا ہے، گھوڑے کا ولد گھوڑا ہی ہوگا، حیوان کا ولد حیوان ہوگا، انسان کا ولد انسان ہوگا۔ جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا اور جو ولادت عیسیٰ کے قائل ہوئے، ولدیت عیسیٰ کے قائل ہوئے، اور جنہوں نے یہ مان لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے باپ ہیں، وہ گویا انہوں نے کیا کہہ دیا اللہ تعالیٰ کو، اور دبے لفظوں میں انہوں نے پھر جب اللہ باپ ہے تو کوئی ماں بھی ہوگی، اور پھر اس باپ کا اس ماں کے ساتھ کوئی تعلق بھی ہوا ہوگا، تبھی تو بیٹا پیدا ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی اولاد کہنے والے کتنے بڑے مجرم ہیں، کتنے بڑے مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک صاف تذکرہ فرمایا ہے۔ یاد رکھیں اشارے ہو رہے ہیں، کن لوگوں پر وہ لدنی عذاب آئے گا، کن لوگوں پر وہ زبردست سزا آئے گی، کن لوگوں پر وہ ایک بھیانک عذاب مسلط ہوگا۔ وہ لوگ ہوں گے جو ولدیت عیسیٰ کے قائل ہوں، جو عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہونے کے قائل ہوں۔ اور اسی سے اشارہ ملتا ہے کہ فتنہ دجال کا اس قوم سے خاص تعلق ہوگا جس قوم کا عقیدہ یہ بن گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ فتنہ دجال سے مراد کیا ہے، تم کدھر دیکھو، کس تہذیب کی طرف دیکھو، کس کلچر کو سمجھو کہ یہ ہے فتنہ دجال، کون سا طرز زندگی ہے فتنہ دجال، کس قوم سے اس فتنے کا خاص رشتہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بہت سی باتیں آنے والے دور کے متعلق جو بیان فرمائی ہیں وہ ایک مخصوص قرآنی زبان میں بیان فرمائی۔ اس قرآنی زبان کو سمجھنے کے لیے قرآن کا گہرا علم چاہیے، زندگی بھر قرآن مجید کی خدمت کا تجربہ چاہیے۔ انسان جب تک اس کے قلب پر قرآن مجید کا نزول نہیں ہوتا، اس کے روئیں رواں قرآن مجید کے معانی کا شناسہ نہیں ہو جاتا، تب تک وہ ان گہرے مضامین کو نہیں سمجھ پاتا۔ فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن اتارا، یہ قرآن اتارنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ آگاہ کرنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور خاص طور پر اس صورت کے ذریعے کہ ایک بھیانک سزا، ایک بھیانک لدنی عذاب آئے گا ان لوگوں پر جنہوں نے ولدیت عیسیٰ کا عقیدہ قبول کر لیا ہے۔ آگے چل کر انشاءاللہ اللہ کرے کہ میں اس میں کامیاب ہو سکوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دینے کے کتنے دور رس خطرناک نتائج نکلے اور آج تک نکل رہے ہیں، اور موجودہ زمانے کی تمام بلاؤں اور گمراہیوں کا سرچشمہ ولدیت عیسیٰ کا عقیدہ کس طرح بنا، اور کس طرح قوموں کی قومیں وہ گویا فطرت کے راستے سے ہٹ گئیں ایک ولدیت عیسیٰ کے غلط عقیدے کی وجہ سے۔ خدا کرے کہ اس کی تفصیل آئندہ کر سکوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف سورہ کہف کے شروع میں یہ اشارہ فرما دیا کہ ایک عذاب آئے گا، ایک بھیانک پکڑ آئے گی، اور یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ وہ بھیانک عذاب ان قوموں پر آئے گا جن قوموں نے ولدیت عیسیٰ کا عقیدہ قبول کر لیا ہے۔
خاص طور پر وہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام جس طرح گرفت میں آئے گا، جس طرح پکڑے گا اور جس طرح نیست و نابود کر دے گا، جس طرح نظم عالم کو تبدیل کر دے گا، جس طرح دنیا منحوس قوموں سے پاک ہو جائے گی. ایک دور ایسا آئے گا، ایک زبردست تبدیلی ہوگی، اور اس دور میں خدا کی طرف سے ایک خاص جو عذاب آئے گا، وہ عذاب کن لوگوں پر آئے گا؟ صاف صاف قرآن مجید نے سورہ کہف کی اس آیت میں اس طرف اشارہ فرما دیا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، جو ولدیت عیسیٰ کے قائل ہو گئے، قوموں کی قومیں یہ مان رہی ہیں. قرآن مجید نبی امی پر اتاری جانے والی کتاب قرآن مجید میں کب اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف صاف فرما دی کہ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، کوئی دلیل ان کے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے، کوئی دلیل نہیں ہے. ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی دلیل نہ ان کے پاس ہے اور نہ ان کے پچھلے اکابر و اسلاف اور آباء و اجداد کے پاس تھی. چیلنج ہے قرآن کا قیامت تک کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے ایک چیلنج ہے. چنانچہ آج تک پوری کرسچن دنیا، پوری عیسائی دنیا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتی تو ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں دیتی. وہ صرف یہ کہتی ہے کہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کو ماننا پڑے گا، اس کے بارے میں کوئی دلیل طلب کرنا گمراہی ہے. بس مانو، بس مانو. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس بات کی کوئی دلیل دی جا سکے. قرآن مجید کہتا ہے کہ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم. بہت ہی سنگین مجرمانہ جملہ ہے جو ان لوگوں کی زبانوں سے نکل رہا ہے. یہ جب کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے ولد تھے، خدا کے اندر سے پیدا ہوئے، ولدیت ہے عیسیٰ کی. عربی زبان میں بیٹے کے لیے دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک ابن کا لفظ ہے، ایک ولد کا لفظ ہے. دونوں میں ایک فرق یہ ہے کہ اگر آپ محبت پیار سے کسی چھوٹے کو اپنا بیٹا کہنا چاہیں تو کہتے ہیں. اب عام طور پر رواج ہے، ہمارے یہاں اردو میں تو ایک ہی لفظ بیٹا استعمال ہوتا ہے. کوئی استاد اپنے شاگرد کو، کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو بیٹا کہہ کے پکار سکتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد وہ بیٹا یہ تو نہیں کہے گا کہ میں تو وارث ہوں آپ کا اس لیے کہ آپ نے مجھے بیٹا کہا تھا. یہ تو پیار محبت میں ہر بڑا اپنے چھوٹے کو بیٹا کہتا ہے، ہر استاد اپنے شاگرد کو بیٹا کہتا ہے. عربی زبان ذرا بہت گہری زبان ہے، مالدار زبان ہے، اس میں باریکیوں کا خیال بہت ہے. چنانچہ وہ جو سگا نسبی بیٹا ہوتا ہے اس کو ولد کہتے ہیں. فلاں ولد فلاں، تو ولد جب کہیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کا سگا بیٹا ہے، نسبی بیٹا ہے، اس کے نطفے سے وہ پیدا ہوا ہے. اور جب ابن کہیں گے تو پھر اس بات کا بھی امکان ہے کہ ابن سے مراد نسبی بیٹا ہو اور یا ابن سے مراد محض پیار محبت کے لیے کہا جانے والا ایک لفظ ہو. قرآن نے یہاں پر جو عقیدہ ذکر کیا ہے وہ ولدیت کا ہے. جب کوئی سازش کے تحت کسی قوم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، دین میں کچھ بگاڑ پیدا کرنا چاہتا ہے، تو وہ تلاش کرتا ہے اس دین کی کتاب، اس دینی روایات کے کسی لفظ کو کہ کسی طرح وہ اس لفظ کے معنی بگاڑ دے، توڑ مروڑ کر دے اور اس لفظ کو بہانہ بنا کر وہ قوم کو گمراہ کرے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات جب کوئی شخص کسی قوم کو
گمراہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس قوم کی جو روایات ہوتی ہیں، اس قوم کا جو کتاب یا صحیفہ ہوتا ہے، اسی کے اندر کسی ایسے لفظ کو تلاش کرتا ہے جس لفظ کو بہانہ بنا کر قوم میں گمراہی پھیلائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں کئی جگہ پر یہ لفظ آیا ہے، یہ خوشخبری آئی ہے، انزلنا الیکم کتابا فیہ نور وہدی نور من ربکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں قرآن مجید میں نور کا لفظ آیا ہے کہ ایک روشنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کی ہے۔ اب ظاہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر اس دنیا میں روشنی پھیلانے والی شخصیت کون سی ہے؟ آپ سراپا نور، آپ کی ہدایات نور، آپ کی تعلیمات نور، آپ کی زندگی نور، آپ کی سیرت نور، آپ کی ایک ایک ادا نور ہے۔ اور قرآن مجید میں بار بار یہ بھی آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بشری وجود کے لحاظ سے ایک انسان تھے۔ آپ ماں کے بطن سے پیدا ہوئے، باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے، اور آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو وحی بھیجی، جو ہدایات دی، جو دین دیا، جو شریعت دی، جو کتاب دی، وہ سراپا نور تھی۔ اب نور کا لفظ کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور اس نور کے لفظ کے ذریعے سے بھولے بھالے لوگوں کو کہنا شروع کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، انسان نہیں تھے، وہ تو نور تھے۔ عجیب و غریب بات ہے۔ قرآن مجید بار بار یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ بشر تھے، اور قرآن مجید بار بار یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ نور تھے۔ تو ہم کو نور کا وہ مفہوم سمجھنا پڑے گا جو بشریت کو بھی کنفرم کرے اور حضور کی نورانیت کو بھی سچ ثابت کرے۔ ایسا مفہوم لینا ہوگا۔ ہمیں نور کا وہ مفہوم ہم نہیں لے سکتے جس سے بشریت کا انکار ہو جائے۔ آپ نے شادیاں کی، آپ کی بیویاں تھیں، آپ کے بچے تھے، آپ نانا بنے، آپ پیدا ہوئے، آپ بچپن گزرا، آپ کی جوانی آئی، آپ کا بڑھاپا آیا، آپ کی وفات ہوئی، آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی، آپ کو دفن کیا گیا، اس کے باوجود یہ کہنا کہ آپ بشر نہیں تھے۔ وہی مثال ہے ایک لفظ کو پکڑ کر عوام کو کنفیوز کرنا۔ اسی طرح چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام انجیل، اپنی کتاب انجیل میں ایک سے زیادہ مقام پر بیٹا کہہ کے پکارا، وہ بیٹا وہی والا محبت اور پیار والا، تو اس بیٹے کے لفظ کو پکڑ لیا، اس بیٹے کے لفظ کو پکڑ لیا ان یہودیوں نے جنہوں نے عیسائیت کو بگاڑنے کی سازش کی۔ ایک بڑی بھیانک سازش ہوئی، اور ان لوگوں نے اس لفظ کو پکڑ کر اور عوام سے یہ کہنا شروع کیا کہ دیکھو ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے، یہ تو خود انجیل میں آیا ہے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے۔ عجیب بات ہے، بار بار انجیل میں یہ بھی آیا ہے کہ میں اکیلا وحدہ لا شریک ہوں، میں نے نہ کسی کو جنم دیا نہ میں نے کسی سے جنم لیا، مجھے کیا ضرورت ہے کسی بیٹے اور اولاد کی، ساری مخلوق میری ہے۔ اور بار بار آیا کہ عیسیٰ میرے بندے ہیں، میرے ایک کلمے سے پیدا ہوئے ہیں، عیسیٰ انسان ہیں۔ بار بار آیا کہ عیسیٰ ایک انسان ہے، عیسیٰ ایک اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن ان تمام نصوص کو نظر انداز کر دیا گیا اور اس ایک لفظ کو پکڑ کر عوام کے سامنے وہ بات کو رکھ دیا گیا۔ اور عوام تو ماشاءاللہ ہم خوب جانتے ہیں جھومنے میں کتنے ماہر ہیں۔ جتنی عقل سے دور والی بات کہی جاتی ہے اتنا ہی زیادہ عوام جھومتے ہیں، اتنی سبحان اللہ کی داد ملتی ہے جتنی حماقت کی بات کہی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ولدیت کا عقیدہ پھیلا دیا گیا، اور میں ابھی نہیں بیان کر رہا ہوں کہ ولدیت عیسیٰ کے عقیدے کے نتائج کیا نکلے، کتنی دور تک بات پہنچ گئی۔
اور کتنے مہلک نتائج نکلے اس کے. یہ بات انشاءاللہ آئندہ ایک اور آیت کے ذیل میں آنے والی ہے، اس لیے میں ابھی اس تفصیل میں نہیں جا رہا. ابھی تو اتنی بات دھیان سے سنیے کہ قرآن مجید نے سورہ کہف کے شروع میں ولدیت عیسیٰ کے عقیدے کی سخت تردید کی، اور یہ بھی فرمایا کہ انہی لوگوں پر عذاب آئے گا، اور یہ اس عقیدے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ جو کچھ کہتے ہیں بالکل جھوٹ ہے، سراپا جھوٹ ہے. میں شاید پہلے بھی یہاں کے سلسلے درس میں اپنا بچپن کا خود اپنا ایک تجربہ سنا چکا ہوں. بہت چھوٹا تھا میں، میری عمر اس وقت رہی ہوگی 12-13 سال کی. لکھنؤ میں کیتھولک چرچ کے سب سے بڑے مبلغ گریٹ بشپ جو گویا وہاں متعین تھے، کیرالہ کے ایک پادری تھے، فادر جوزف. وہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کرتے تھے کبھی کبھی. ایک دن ایسے موقع پر آئے کہ میں گھر پہ تھا، مدرسے میں نہیں گیا ہوا تھا یا شام کے وقت تھا. تو مہمانوں کو چائے پلانا، گھر سے چائے لانا، برتن لے جانا، یہ سب میرے ذمہ ہوتا تھا. تو حضرت والد صاحب تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کر اندر گئے کسی کام سے، اور مجھے وہ فادر جوزف اکیلے مل گئے. اور میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا، تو میں نے چھیڑ چھاڑ شروع کی. میں نے کہا کہ فادر، میں ایک بہت چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں، یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ 1 مل کر 3 اور 3 مل کر 1، یہ میں سمجھ نہیں پاتا. یہ میتھمیٹک کے فارمولے سے 1 مل کر 3، 3 مل کر 1 ہے، یہ کیمسٹری کے فارمولے. مسجد میں بیٹھا ہوں، کیا جواب دیا پادری صاحب نے؟ کہنے کہ بیٹا تم بہت بڑے عالم کے بیٹے ہو، ان چکروں میں کہاں پڑتے ہو؟ یہ تو ہمارا پیٹ کا دھندا ہے، پیٹ کا مسئلہ ہے. گریٹ بشپ آف لکھنؤ فادر جوزف، وہ ایک چھوٹے سے بچے کو ٹرینٹی کے مسئلے میں، عقیدہ تثلیث کے مسئلے میں جب اس نے سوال کیا تو انہوں نے سیدھے سیدھے یہ کہا کہ یہ ہمارے پیٹ کا مسئلہ ہے، تم کہاں اس چکر میں پڑتے ہو. ایک نو مسلم خاتون جو پہلے عیسائی تھیں، انہوں نے اپنی کتاب میں جب اس قبول اسلام کے واقعات لکھے تو انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ میں نے بچپن سے لے کر اور گریجویشن تک نہ جانے اپنے کتنے مذہبی ٹیچروں سے، کتنے چرچ کے رہنماؤں سے، کتنے بڑے بڑے علماء سے جو عیسائیت پھیلاتے ہیں، لاکھوں کو ہزاروں کو عیسائی بنا چکے، میں نے ان سے پوچھا، وہ امریکن لڑکی ہے، میں نے ان سے جب بھی پوچھا کہ پلیز مجھے سمجھائیے کہ ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے میں سمجھ نہیں پاتی، آئی ایم ایٹ لاس ٹو انڈرسٹینڈ اٹ، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہے. تو سب مجھ سے کہتے تھے کہ دیکھو اٹس اے میٹر آف فیتھ، ڈونٹ انویسٹیگیٹ اٹ، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کے پیچھے سوالات مت کرو ورنہ خدا کا عذاب آ جائے گا. یہاں تک کہ ایک دن جب میں نے کلاس میں کھڑے ہو کر پوچھا تو مجھ سے جواب یہ دیا گیا کہ اف یو نو آئی ڈونٹ نو اینڈ اف یو ڈونٹ نو آئی نو. اگر تم جانتی ہو تو میں نہیں جانتا، اور اگر تم نہیں جانتی تو میں جانتا ہوں. میرے خیال میں یہ بھی آپ لوگ نہیں سمجھ پائے ہو. سوال تو سوال، جواب بھی سمجھ میں نہیں آیا ہو. دنیا کی قوموں کی قومیں مان رہی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے، اور کیا دکھ ہے کہ آپ میں سے بہت سے اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں بھیج رہے ہیں جہاں صبح کو اسمبلی میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں. کفر پڑھ رہے ہیں آپ کے بچے، اور آپ مطمئن ہیں کہ ہم بہت دیندار ہیں. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا.
بدترین سنگین ترین بات ہے جو ان کی زبان سے نکل رہی ہے. یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں. میں کہہ یہ رہا تھا کہ سورہ کہف کے شروع میں یہ اشارے یہ بتا رہے ہیں کہ فتنہ دجال کس قوم سے نکلے گا, فتنہ دجال کس قوم کی تہذیب کا نام ہوگا, کس قوم سے فتنہ دجال پوری دنیا میں پھیلے گا, اور دجال کا ظہور کس قوم سے ہوگا, دجال کے انصار و اعوان اور اس کے مددگار اور سپورٹر اور اس کے متبعین کون لوگ ہوں گے. صاف نظر آئے. اب جو جتنا زیادہ مغربی تہذیب کی اداؤں کو قبول کر رہا ہے رب کعبہ کی قسم وہ اتنا ہی فتنہ دجال میں مبتلا ہے. یہ ہے مختصر سی بات. اللہ کے بندوں, میرے عزیز نوجوانوں, مغربی تہذیب کی ایک ایک ادا سے اپنے کو دور کرو, ایک ایک چیز سے نفرت کرو, ایک ایک چیز سے پرہیز کرو, اور پوری زندگی کو کوشش کرو کہ محمد الرسول اللہ کی سنت اور شریعت کے سانچے میں ڈال دو. لوگ فتوے کی زبان سے پوچھتے ہیں مولانا کیا یہ چیز پہننا حرام ہے؟ اب ہر چیز کو فتوے کی زبان میں اگر آپ نے سننے کی عادت ڈال لی تو میں آپ سے پوچھوں گا کیا اپنے ہاتھ سے مٹی اپنے سر پر ڈالنا حرام ہے؟ کسی مفتی سے پوچھ کے دیکھیے کیا مٹی اپنے کان میں ڈالنا حرام ہے؟ مفتی یہی لکھے گا کہ حرام تو نہیں ہے. تو آپ اٹھیں گے اور بسم اللہ پڑھ کے مٹی ڈال لیں گے تو انشاءاللہ 2 گھنٹے کے اندر پاگل خانے میں پہنچا دیے جائیں. یہ کیا بات ہے کہ مولانا پینٹ پہننا حرام ہے, مولانا یہ پہننا حرام ہے, مولانا یہ کرنا حرام ہے. خدا کے بندو, اپنے منہ پہ تماچا مارنا حرام ہے؟ مارو بسم اللہ. کوشش کرو کہ ہر نماز سے پہلے 21 مرتبہ, ہر نماز کے بعد 31 مرتبہ مارو. اس لیے کہ حرام نہیں ہے. کیا بات ہے؟ ذوق نہیں, ذوق بناؤ, ذوق. اس سے زیادہ صاف جملہ کوئی نہیں ہو سکتا. فتنہ دجال سے جو بچنا چاہتا ہے وہ مغرب کی ہر ادا سے اپنے کو اور اپنے بچوں کو بچائے. اس سے زیادہ صاف بات نہیں کہی جا سکتی. شروعی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا فتنہ دجال کا ظہور کہاں سے ہوگا, کس قوم کے بطن سے ہوگا, کس عقیدے کا یہ نتیجہ ہے, کہاں تک بات پہنچے گی, وہ انشاءاللہ آگے کے درس میں سامنے آئے گی. میرا دل چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ باشعور لوگ, دردمند لوگ, فکر مند اور پڑھے لکھے مرد اور عورتیں کم سے کم سورہ کہف کے درس میں شریک. بہت بڑی تعداد کو ہونا چاہیے. یہ بہت سنگین مسئلہ ہے, اس وقت کا سب سے اہم مسئلہ ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. فرمایا محمد ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ تم شاید عقیدہ ولدیت عیسیٰ کے قبول کرنے کے نتیجے میں آگے چل کر جو مہلک نتائج آنے والے ہیں ان مہلک آثار و نتائج کو سوچ کر شاید تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے. اس لیے کہ اگر ان لوگوں نے ولدیت عیسیٰ کے عقیدے والوں نے اگر قبول نہ کیا اس قرآن کو اور قبول نہ کیا محمد الرسول اللہ کی رسالت کو تو آگے چل کر دنیا کی قوموں کا برا حال ہوگا, اور دنیا کی قوموں کے اندر ناانصافیاں, ظلم, دجالیت, عریانیت, بے حیائی, استحصال, سودی لین دین سب کچھ پھیلے گا. محمد چونکہ تم پر مستقبل کا یہ نقشہ کھلا ہوا ہے اور تمہیں اس بات کا ادراک ہے کہ عقیدہ ولدیت عیسیٰ کے نتیجے میں آگے چل کر کیا کیا ہونے والا ہے, تم آگے کے آنے والے حالات کو سوچ کر اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے. اللہ اکبر. یہی وہ بات ہے جس کی تفصیل سے تشریح کی ضرورت ہے. علی آثارہم, یہ لفظ قرآن مجید کا. فلعلک باخع نفسک, کیا تم غم کے مارے اپنا گلا گھونٹ لو گے؟ کیا تم غم کے مارے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے؟ اللہ اکبر. ہم اور آپ
اس حالت کا تصور نہیں کر سکتے جس حالت میں زندگی گزرتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ اللہ نے آپ کو وہ نظر دی تھی، اللہ نے آپ کو وہ علم دیا تھا، اللہ نے آپ کو وہ فراست دی تھی، اللہ نے آپ کو وہ فہم دیا تھا کہ آپ جانتے تھے، آپ سمجھتے تھے ان باتوں کو. اللہ نے کھولا تھا آپ کے اوپر کہ اگر ان لوگوں نے ولدیت عیسیٰ کے عقیدے کو چھوڑ کر عقید توحید و رسالت کو قبول نہ کیا اور انہوں نے قرآن مجید کو تسلیم نہ کیا اور قرآن نے ان غلط فہمیوں کی جو اصلاح کی ہے اس اصلاح سے فائدہ نہ اٹھایا، تو آگے چل کر صرف چند قومیں مشرکانہ عقیدے میں مبتلا رہیں گی. صرف اتنا نتیجہ نہیں نکلے گا بلکہ اس کے نتیجے میں اور بہت زیادہ گمراہیاں اور پیچیدگیاں پیدا ہوں. اور اس کے وجہ سے سوچ سوچ کر کیا محمد تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. میں پھر انشاءاللہ اظہار کرتا ہوں اس بات کا، کیا ولدیت عیسیٰ کے جو مہلک نتیجے آگے چل کر نکلنے والے ہیں وہ کیا ہیں اور کیوں ہیں، کیسے ہیں، ان کی کچھ تشریح انشاءاللہ آئندہ درس کے موقع پر عرض کر سکوں گا. اگلی آیت تک منتقل ہوتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا. ہم نے جو کچھ زمین کے اوپر بنایا ہے، جو کچھ بھی زمین کے اوپر بنایا ہے، یہ سب زمین کی سجاوٹ کے لیے ہے اور اس کا خاص مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آزمانا چاہتے ہیں انسانوں کو کہ انسانوں میں سے کس کے عمل اچھے ہیں. اللہ اکبر. صاف اشارہ ہے فتنہ دجال کا ایک اثر یہ ہوگا کہ انسانوں کی توجہ چیزوں کی طرف بڑھ جائے گی، اعمال کی طرف سے ہٹ جائے گی. یہ فتنہ دجال کی خاص پہچان ہے. میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے بھی کچھ گناہ ہوتے تھے، پہلے بھی غفلتیں ہوتی تھیں، لیکن یہ جو کیفیت اس وقت ہے کہ اپنے ہوں یا پرائے سب کا حال یہ ہے کہ ان کے قلب و دماغ کی بھرپور توجہ صرف ان چیزوں کی طرف ہے جو اللہ نے اس دنیا میں بنا دی ہیں، اپنے اعمال اپنے باطن کی طرف نہیں ہے، اپنے دل کی طرف نہیں. یہ فتنہ دجال کا خاص اثر ہے اور اسی لیے اللہ نے اسی سیاق میں یہ فرمایا کہ فتنہ دجال سے بچنے کی کوشش کرنے والوں، میں تم کو ترکیب بتاتا ہوں، اگر تمہاری پوری توجہ اپنے اصل اعمال کی طرف رہے گی، اپنے باطن کی اصلاح کی طرف رہے گی اور بقدر ضرورت ان چیزوں کو تم استعمال کرو گے تو فتنہ دجال سے محفوظ رہو. اور اگر تم اس میں منہمک ہو گئے، تم اس میں لگ گئے، تمہارا دن، تمہاری راتیں، تمہاری جوانی، تمہارا بڑھاپا، تمہاری صبح، تمہاری شام ہر وقت اسی کے فکر میں رہی تو فتنہ دجال کا شکار ہو جاؤ گے. آپ غور کر لیجئے اس دور میں کیا مزاج عام ہے، کیا حالت عام ہے. اصل مسئلہ صرف چند اعمال کر لینے کا نہیں ہے، اللہ کے تخلیق کے منصوبے کو سمجھ کر زندگی گزارنے کا نام ہے. پلان کیا ہے اللہ؟ ہماری اصل فوکس کس چیز پر ہونا چاہیے؟ فوکس ہونا چاہیے اپنے کردار کے بنانے. چند اعمال کے کرنے پر کیا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں میں، اپنے کردار کے بنانے پر، اپنے اندر سے تمام برائیوں کو نکالنے پر. میں سچا انسان بنوں، میں جھوٹا نہ بنوں، کبھی جھوٹ نہ بولوں، مرکز توجہ ہونا چاہیے. میں وعدے کو پورا کروں، وقت کی پابندی کروں، کسی ٹوٹے دل کو جوڑوں، پڑوسیوں کا خیال رکھوں، ہر معاملے میں انصاف کروں، میرے دل میں کبر نہ ہو، حسد نہ ہو، میں خدمت گزار خیر خواہ مزاج کا انسان بنوں، میرے اندر تکبر نہ ہو، تواضع ہو، میرے اندر خود غرضی نہ ہو، انصاف ہو. یہ توجہ کا مرکز ہونا چاہیے. ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار کو بنانے کو زندگی کا مقصد بنائے. روزانہ میری سطح کچھ بلند ہو ایک اچھے انسان ہونے کی حیثیت. یہ میری توجہ کا مرکز. اب توجہ کا مرکز اس کو بنانے کے ساتھ ساتھ آدمی اپنی ضروریات تو پوری کرتے ہی. جن دنوں میں طالب علم امتحان کی تیاری کر رہا ہوتا ہے ان دنوں میں پوری توجہ اس کی ہوتی ہے امتحان کی طرف. حالانکہ کھاتا اس وقت بھی ہے، سوتا اس وقت بھی ہے،
باتھ روم اس وقت بھی جاتا ہے، لیکن ہر چیز کا انداز مختصر ہو جاتا ہے، جلدی جلدی کھا کر پڑھائی میں لگ جاتا ہے، تھوڑا سا سو کر پڑھائی میں لگ جاتا ہے، اور جن دنوں میں مرکز توجہ امتحان نہیں ہوتا ان دنوں میں انداز بدل جاتا ہے۔ جس انسان کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے اپنے سیرت و کردار کی تعمیر، ایک اچھا انسان بننا، وہ انسان بھی کماتا ہے، وہ انسان بھی کھاتا اور سوتا ہے، لیکن بہت مختلف انداز ہوتا ہے اس کا، جو اس انسان کی اصل مرکز توجہ۔ اور میں پھر عرض کرتا ہوں، قرآن کا یہ اشارہ بتا رہا ہے، جس کی توجہ کا مرکز صرف دنیا کی چیزوں کی کمائی ہوگا، دجال سے نہیں بچ پائے گا۔ یہی تو راز ہے اس بات کا کہ سورہ کہف فتنہ دجال سے حفاظت کا سامان کیوں رکھتی ہے۔ سب باتیں اللہ نے بیان کر دی ہیں۔ اگر تم نے مغربی تہذیب کی ادا، آپ دیکھیں مغرب کے مزاج میں، مغرب کے غلبے سے پہلے دنیا میں اتنی معذیت نہیں پھیلی تھی، بالکل اتنی معذیت نہیں پھیلی۔ آپ سب کے آبا و اجداد بڑے بوڑھوں کے دور میں کتنی برکتیں تھیں، کتنا سکون تھا، کتنے مزے سے لوگ کھاتے تھے، کتنی برکت تھی۔ کیا ہو گیا آج؟ اچھا ہمارا مزاج بنا ہوا ہے ظاہری، ہم جو پریشانیوں میں آتے تو اس کے ظاہری اسباب ڈھونڈتے ہیں، بالکل ظاہری اور سطحی اسباب ڈھونڈتے ہیں۔ مہنگائی اس لیے بڑھ رہی ہے، فلاں پارٹی کی حکومت ہے اس لیے مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے ہندوستان کا مسلمان یا عام ہندوستان کا باشندہ ایک بدماش کو اتار کر دوسرے بدماش کو چڑھا دیتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے کہ فلاں صوبے میں ہم نے فلاں پارٹی کی سرکار اکھاڑ کے پھینک دی، اب جو دوسری سرکار لائے ہو خلافت راشدہ ہے، انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر اس کا بھی رونا رونے لگو گے، ارے یہ تو ان سے بھی بدماش نکلے۔ اچھا اس کے بعد 5 سال تک بڑبڑ کرنے کے بعد پھر ان کو اتارو گے، پھر پہلے والے بھولے آؤ گے۔ کیا چوائس ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ مہنگائی، یہ مسائل، یہ کچھ اور ہے۔ جو فتنہ دجال میں گرفتار ہے وہ فتنہ دجال کے اعتبار سے کسی نہ کسی طرح پریشانیاں مبتلا، اور جس نے اپنی مرکز توجہ کو تمام حالات کے باوجود علم اور ذکر کو بنا لیا، اللہ کے تعلق کو بنا لیا، تقوی اور صفات کو بنا لیا، اسلام ایمان اور احسان کو بنا لیا، وہ تمام حالات کے درمیان بڑی مستی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، بہت قلبی اطمینان و سکون، چین و سکون، صاف معلوم ہوتا ہے یہ سارے حالات فتنہ دجال سے جڑے ہوئے ہیں، یہ سارے حالات فتنہ دجال سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور فتنہ دجال سے حفاظت کے لیے شرط کیا ہے؟ کامل اتباع شریعت و سنت، کامل اتباع شریعت، ترجیحات کا بدلنا، پرائیورٹیز کا بدلنا۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ہماری اصل توجہات کس طرف، فکریں کس بارے میں، کنسرن کس چیز کی ہے۔ اس بات کی کنسرن زیادہ ہے کہ کاروبار ٹھپ ہے، یا اس بات کی کنسرن زیادہ ہے کہ میرا تقویٰ کم ہے؟ فکر ہماری کس چیز کی زیادہ ہے؟ باتیں آپس میں کس چیز کی زیادہ کرتے ہیں؟ کس چیز پر تذکرے زیادہ کرتے ہیں؟ عجیب غریب بات ہے، اندر اتر ہی نہیں رہی بات، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ وہی باتیں جو 2 کافر ملتے ہیں جب آپس میں کرتے ہیں، وہی 2 باتیں جب 2 نمازی آپس میں ملتے ہیں تب بھی وہی 2 باتیں۔ فتنہ دجال کو سمجھیں، اس زمانے کی ساری نحوستیں یہ فتنہ دجال ہی کیا کریں۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میرے صوبے کی حکومت بدماش ہے اس لیے وہاں پریشانی ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میرے ملک کی حکومت خراب ہے اس لیے خراب ہے۔ سبحان اللہ، آپ جن ملکوں کو بڑا خوش نصیب سمجھتے ہیں وہاں کا حال آپ سے بھی زیادہ خراب ہے، برا حال ہے۔ پورا عالم اس وقت ایک شدید بحران کا شکار ہے، چند مٹھی بھر لوگ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور باقی پوری دنیا
2 وقت کی دال روٹی کو ترستی جانی. یہ خاص اور خاص نحوست ہے ایک مخصوص تہذیب کی. اسی تہذیب کا نام ہے فتنہ دجال. فتنہ دجال کوئی شیطانی، کوئی جن بھوت کا کوئی کرشمہ نہیں ہے. کوئی اس کے 70 ہاتھ ہوں گے، سونیں ہوں گی، سینگیں ہوں گی اور وہ پکڑ لے گا آپ کو. ایسا نہیں ہے. ایک عالمی تہذیب کا نام ہے فتنہ دجال. ایک طرز زندگی ہے، ایک سوچ ہے. آج کل پوری دنیا اس فتنہ دجال میں گرفتار ہے. مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ادنا درجے کا تردد نہیں ہے کہ فتنہ دجال کے نام سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے ہم سب کو ڈرایا تھا اس کی شروعات کسی مغربی تہذیب سے ہوئی، اور یہی بھی آگے بڑھتے 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 وہ حالت ہوتی جا رہی ہے جس حالت کا جو انتہا ہوگا وہ دجال کا خروج ہوگا. ظاہر پر یقین، غیب کو جھٹلانا، اسباب پر یقین، اللہ کی طرف رجحان کا نہ ہونا، یہ سب کچھ فتنہ دجال. فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. ہم نے زمین پر جو کچھ بھی بنایا ہے، جو کچھ بھی بنایا، جو پیڑ پودے، ہریالیاں، چمن، باغیچے، سمندر، دریا، پہاڑ، یہ حسین منظر، یہ خوبصورت مقامات، یہ جو کچھ بھی ہم نے بنایا یہ سب ہم نے زمین کی زندگی کو، زمین کو سجانے کے لیے کچھ چیزیں پیدا کر دی ہیں. یہ مقصد نہیں ہے تخلیق کا. اصل تو مقصد ہے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم انسانوں کو کا امتحان لینا چاہتے ہیں. یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے درمیان رہتے ہوئے ان میں سے سب سے اچھے اعمال کون کرتا ہے، سب سے اچھا کردار کس کا ہے. کاروبار میں دیانتداری کون برتتا ہے، سچا کون ہے، غصے کو برداشت کرنے والا کون ہے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والا کون ہے، غلطیوں کو معاف کرنے والا کون ہے، خوش اخلاق کون ہے، صاف معاملات کس کے ہیں، جذبات کس کے پاکیزہ ہیں. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور آگے چل کر ہم کیا کریں گے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اور ایک وقت آئے گا کہ ہم نے زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے سب نیست و نابود کر دیں گے اور چٹیل میدان بنا دیں گے. اس لیے کہ مقصود تخلیق یہ چیزیں نہیں ہیں، مقصود تخلیق انسان ہے. تو ان چیزوں میں جی لگانا اگر لگاؤ گے تو فتنہ دجال میں گرفتار ہو. یہ ہنر سیکھو زندگی کا کہ ان چیزوں کا استعمال کرو، ان چیزوں میں جی مت لگاؤ. بہت آسان طریقے ہیں. انسان اگر روزانہ کچھ معمولات کی پابندی کرے، انسان اگر روزانہ کچھ وقت جی لگا کر اچھی نماز پڑھے، تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت بھرا درود و سلام بھیجے، اللہ سے اپنے دعاؤں کی معافی مانگے، تو اس کے قلب و نگاہ کی توجہ صرف کاروبار کی طرف نہیں رہے گی. اگر پابندی سے انسان تھوڑا وقت ذکر میں گزارے، خلوت میں گزارے اور بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرے، شعور کے ساتھ، احساس کے ساتھ، تو وہ کاروبار کرتا رہے گا، گھر کو چلائے گا، لیکن اس کی توجہ کا مرکز یہ چیزیں نہیں بن پائیں. چنانچہ جیسے ہی اذان کا وقت ہوگا وہ کاروبار کو چھوڑ کر نماز کے لیے مسجد جائے گا. اس کی یہ ادا کاروبار کے سائیڈ ایفیکٹس سے اس کو بچا لے، اس کے منفی اثرات سے اس کو بچا لے، اور توجہ کا مرکزی محل اس کا کاروبار نہیں بن پائے گا. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ نے تعریف کی ہے میرے بندے یہ وہ مرد ہیں، یہ وہ مرد ہیں، ان کے اندر مردانگی ہے کہ جن کو ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر پاتے. تو پتہ چلا کاروبار کرنے سے منع نہیں کیا گیا، کاروبار میں لگ کر اللہ کی یاد چھوڑ دینے کو بہت نقصان دہ بتایا گیا. اسی لیے ہمارے اکابرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ آپ صبح و شام کے معمولات کی پابندی کرو، اللہ کے ساتھ کچھ وقت گزارو، قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزارو، قرآن کی تلاوت کرو، تھوڑا تھوڑا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور
ضرورت سمجھ کر کاروبار بھی کرو، زیادہ اس کو اپنے دماغ پر حاوی نہ ہونے۔ سمجھدار آدمی وہ ہے جو متعین وقت میں اپنا کاروبار کرے اور کاروبار کے بعد کاروبار کی فکروں کو وہیں الماری میں بند کر کے ہنستا مسکراتا گھر آئے، ٹینشن لے کر نہ آئے۔ آج کے زمانے میں تو عجیب مصیبت ہے، یہ کاروبار اتنا حاوی ہو گیا ہے کہ آدمی لیٹ نائٹ جب گھر واپس آتا ہے تب بھی اس کا آدھے سے زیادہ دماغ کاروبار میں الجھا ہوا، اور بیویاں بیچاری انتظار ہی میں رہ جاتی ہیں کہ مجھ سے کب بات کی جائے۔ عجیب ہے انسان، دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ یہ ایک مینجمنٹ سکھایا ہے قرآن نے، یہ ایک مینجمنٹ کی سائنس ہے۔ اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب۔ دیکھیں جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے صحابہ کرام آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اب مدینے میں باقاعدہ اس بات کے امکانات پیدا ہوئے کہ صحابہ کرام انصار و مہاجرین مل کر کاروبار کریں، بڑے پیمانے پر کھیتی کسانی کریں، ایک ذرا پرسکون حالات صحابہ کو ملے مکے کے جور و ستم کے بعد، مکے کے ہنگامی حالات کے بعد نسبتاً مدینے میں جب پرسکون حالات ملے تو اللہ کے رسول نے ایک جملہ فرمایا، صحابہ سب سمجھ گئے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے صرف اتنا فرمایا جمعے کے بیان خطبے میں، اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب۔ اپنی توجہ تقوی کی طرف رکھنا اور دنیا کے کمائی میں زیادہ منہمک نہ ہونا، ہلکے انداز سے دنیا کی کمائی کی کوشش بھی کرتے رہنا۔ یہ کیا بہترین اصول ہے۔ تھوڑا آدمی نے کام کیا، مست گھر چلا ہے، ہنستا مسکراتا۔ آج کل تو آدمی، سچی بات یہ ہے، کاروبار کس لیے کر رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ کاروبار کر رہا ہے آرام کرنے کے لیے، آرام تو کر نہیں رہا۔ کاروبار کر رہا ہے بیوی بچوں کے ساتھ مزے کرنے کے لیے، تو یہ بھی کوئی مزے ہیں کہ جب بھیانک گرمی آئے تو ڈھولامڑا چلے گا ایک ہفتے کے لیے۔ یہ مزے ہیں ماشاءاللہ۔ سال بھر بیل کی طرح جٹے رہے اور ایک ہفتے میں جا کر اپنے سارے پیسے پھونک آئے، یہ تفریح ہو گئی ماشاءاللہ۔ کیا زندگی ہے اسلامی؟ جو زندگی اصول ہے کہ دیکھو اس کو لائٹلی لو، اس کو ہوا نہ بناؤ۔ میں ابھی دارالعلوم دیوبند میں تھا پرسوں نرسوں، وہاں کے ایک استاد کے یہاں دعوت ہوئی، بہت سے اساتذہ شریک تھے اور دسترخوان نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے بعض نوجوان شاگردوں سے جو وہاں جمع تھے، میں نے ان سے کہا کہ دیکھو تم لوگ سوچتے ہو کہ اگر عالم بنیں گے تو کیا کریں گے، اب سوچو کہ اس میں سے کیا کیا کھا پاؤ گے۔ کھاؤں کدھر کی چوٹ، بچاؤں کدھر کی چوٹ۔ اللہ اکبر، لوگ سمجھتے نہیں۔ جب اللہ کے لیے کوئی انسان قربانی دیتا ہے، چھوڑتا ہے، تو شروع میں کچھ سال امتحان کے گزرتے ہیں، بس وہی سال ہوتے ہیں شخصیت کے بنانے کے۔ اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرماتا، سکون نصیب فرماتا، اطمینان قلب نصیب فرماتا، چین و سکون نصیب فرماتا۔ وہ قلبی اطمینان نصیب ہوتا ہے کہ میں اس کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ حقیقت نصیب فرماتا، حقیقت نصیب فرماتا۔ صحابہ سمجھ گئے کہ حضور کا اشارہ کیا ہے۔ حضور کا اشارہ اس طرف ہے کہ اب یہاں کاروبار کا موقع ملا ہے تو اس کو اپنے دل و دماغ پر حاوی مت ہونے دیں۔ یہ بہت زبردست زندگی گزارنے کا گر ہے، گر تندرستی کا بھی راز ہے، گھر کے بچوں کی خوشیوں کا بھی راز ہے۔ خوب وقت ملتا ہے انسان کو دوستوں سے ملنے کا، مریضوں کی عیادت کرنے کا، سماج کے حقوق کے ادا کرنے کا، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرنے کا وقت ملتا ہے۔ آج کل تو اللہ جانے کما کس لیے رہے ہیں، کما رہے ہیں کمانے کے لیے، اور کما رہے ہیں اور کمانے کے لیے، اور کما رہے ہیں اور کمانے کے لیے، زندگی کی لذتیں حاصل ہی نہیں کر پا رہے۔
یہ وہی فتنہ دجال، یہ وہی ایک مرض ہے، ایک عجیب طرح کی جوع البقر ایک بیماری ہوتی ہے جس میں آدمی کھائے چلا جاتا ہے، کھائے چلا جاتا ہے، کھائے چلا جاتا ہے، پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ آج کل وہ بیماری انسانوں کو لگ گئی اور یہ آئی ہے وہیں سے، جہاں حالت اس وقت وہ اتنی خراب ہوتی جا رہی ہے کہ لوگوں کو بالکل اندازہ نہیں ہے۔ کیوں فورن کے بینک ہندوستان میں کھل رہے ہیں، کیوں فورن کے بینک لون دے رہے ہیں، کیوں فورن کے بینک یہاں پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کیوں ہر سیکٹر کے اندر یہاں پر حکومت سے مراعات مانگی جا رہی ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے کے اخبار میں تھا کہ انگلینڈ میں، برطانیہ میں اور انگلینڈ میں حالت یہ ہے کہ تقریباً 50-55% آبادی وہ ہو گئی ہے جس کے گھر میں کھانے کا کرائسس آ گیا۔ ابھی تک تو ہوم کا کرائسس تھا، کئی سال سے خبریں آ رہی تھیں کہ لوگ مکانوں کا کرایہ نہیں ادا کر پا رہے، مکان لیے ہیں انہوں نے مارٹگیج کر کے، بینک سے لون لے کر لون ریپے نہیں کر پا رہے، بینک مکانوں پر قبضہ کر رہے ہیں، ہوم لیس ہو رہے ہیں لوگ۔ بہت بڑا تناسب ہے امریکہ اور یورپ میں، جو لوگ مکانوں سے نکل کر باہر آ گئے، کیمپوں میں رہ رہے ہیں، ٹینٹس میں رہ رہے ہیں۔ ابھی تک مکانوں کا کرائسس تھا، پہلی مرتبہ کم سے کم میں نے اخبار میں پڑھا کہ اب ان ملکوں میں کھانے کا کرائسس آ، اب کھانے کو نہیں۔ ابھی چند دن پہلے کوئی صاحب مجھے ملے جو بہت باخبر ہیں عالمی حالات سے، انہوں نے کہا کہ اس وقت صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ امریکہ اور یورپ میں پورے 10 دن گزر جاتے ہیں گھر میں گوشت نہیں بن پاتا، اس لیے کہ گوشت خریدنے کی قیمت دینے کی کیپیسٹی امریکہ اور یورپ کے باشندوں میں نہیں رہی۔ حالانکہ جانتے ہیں لوگ کہ امریکہ اور یورپ کے لوگ گوشت کے سوا کچھ کھاتے ہی نہیں، چاہے وہ پورک کا گوشت کھائیں، سور کا، یا کسی کا بھی گوشت کھائیں، گوشت کھاتے ہیں۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں اس وقت چکن سپلائی بڑھا دی گئی ہے، اس لیے کہ مرغ سے زیادہ کوئی اور چیز خریدنے کی کیپیسٹی ان کے اندر نہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ صرف یہ معاشی بحران آپ کے ملک میں ہے یا آپ کے صوبے میں، یہ پورا عالم کے وبا ہے اور یہ بہت بڑھے گی بھی، اس سے گھٹنے کا کوئی امکان نہیں، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کوئی حکومت آئے کوئی جائے، اس کے بدلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ ایک لدنی عذاب کی شروعات ہے، جس لدنی عذاب کا تذکرہ سورہ کہف کے شروع میں کیا گیا ہے، وہ عذاب مختلف قسم کا آئے گا، مختلف قسم سے آئے گا، یہ اس کی شروعات ہے۔ اور جو انسان فتنہ دجال سے جتنا زیادہ محفوظ ہے، انشاءاللہ وہ اس عذاب سے اتنا ہی محفوظ رہے۔ نہیں جانتے ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے طلبا جو ان کا معاشی مستقبل دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ ہے، سب سے زیادہ برکت ان کے رزق میں ہے، سب سے زیادہ چین و اطمینان اور عزت کے ساتھ زندگی وہی گزارتے ہیں۔ ہاں شرط یہ ہے کہ اپنے علم کو بیچیں نہ، وہ 2 رکعت نماز کی قیمت نہ لیں، وہ 2 رکعت نماز کو کو ٹکے داموں بیچے نہیں، یہ شرط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اشارات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتنہ دجال میں یہ دنیا اس وقت گلے گلے ڈوبی ہوئی ہے اور ہم اور آپ بھی اس سے بچے ہوئے نہیں۔ کوئی 50%، کوئی 60%، کوئی 70%، کوئی 80%، کوئی کم کوئی زیادہ، یہ صورتحال ہے۔ اور فتنہ دجال سے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ اپنی پوری توجہ طاقت کے ساتھ اپنی مکمل اصلاح کی طرف لگائیں، میری زندگی سے گناہ نکل جائیں، ایک ایک گناہ میری زندگی سے نکل جائے، ایسے بندے کو انشاءاللہ فتنہ دجال ٹچ نہیں کرے گا، پوری حفاظت ہوگی۔ جیسا کہ آنے والی آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا ایک زبردست واقعہ دیا گیا ہے، سنایا گیا ہے، جس واقعے کی وجہ سے سورہ کہف کو سورہ کہف کہا گیا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ انشاءاللہ اس آیت کی تشریح آئندہ درس میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیریت کے ساتھ ملاقات کرائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں اللہ اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ آپ نے ایک بہترین سب سے شاندار نعمت قرآن کی شکل میں عطا فرمائی اللہ ہم نے اس کی ناقدری نہ کی اللہ ہم کو قرآن کی قدر کرنے والا بنا اللہ ہم کو قرآن کی تلاوت کی روزانہ توفیق عطا فرما اللہ ہم کو قرآن کے سمجھنے والا اور قرآن کے اشاروں پر عمل کرنے والا بنا اللہ ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرما اللہ ہمیں قرآن پر یقین کامل نصیب فرما اللہ ہمیں قرآن سے لگاؤ نصیب فرما اللہ ہمیں اپنی تنہائیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما اللہ زیادہ سے زیادہ قرآن کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دیجئے اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دیجئے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے اللہ ہمیں ہر فتنے سے بچا لیجئے مال کے فتنے سے عورت کے فتنے سے شہوت کے فتنے سے شہرت کے فتنے سے اللہ اور دجال کے فتنے سے اللہ 100% حفاظت فرما اور حفاظت کے اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما اللہ ہماری اس ملاقات کو قبول فرما اللہ قرآن کے سمجھنے سمجھانے کی اس کوشش کو قبول فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجئے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کو بہتر بنا دیجئے اللہ ہم کو اچھی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما اللہ جی لگا کر شوق والی نماز عطا فرما اللہ جی لگا کر دھیان والی نماز عطا فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری انگلی تھام لیجئے اللہ ہمیں سہارا دے دیجئے اللہ ہمیں سہارا دے دیجئے اللہ ہمیں ڈوبنے سے بچا لیجئے اللہ ہلاکت سے بچا لیجئے اے اللہ کوئی تو ہوگا اس مجلس میں اے اللہ جس کے دل سے سچی آمین نکل رہی ہوگی اللہ جس پر آپ کی نظر کرم ہوگی اے اللہ کوئی تو ایسا بندہ ہوگا اللہ اس کی آمین کے تو خیر ہم سب کو معاف کر دیجئے آج معاف کر دیجئے آج مان جائیے اللہ آج مان جائیے اللہ آج مان جائیے اے اللہ مان جائیے اے اللہ مان جائیے اے اللہ پورے عالم میں کیا حالات ہیں اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھیے گا اللہ ایمان کو بچا لیجیے اللہ ہمارے ایمان کو بچا لیجیے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دیجیے گا اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دیجیے گا اے اللہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بھی بچنا مشکل ہو رہا ہے اے اللہ ماحول بگڑ گیا اور ہم نفس و شیطان کے غلام بن گئے اللہ اندر شہوت پرستی اتر گئی اللہ ذوق گندے ہو گئے نگاہیں ناپاک ہو گئی دل کالے ہو گئے اللہ ذکر میں دل نہیں لگتا نماز میں دل نہیں لگتا گپ کرنے میں دل لگتا ہے سڑکوں پر گھومنے میں دل لگتا ہے ٹی وی پڑھنے اور اخبار ٹی وی دیکھنے اور اخبار پڑھنے میں دل لگتا ہے اللہ ہمارا دل بدل دیجئے اللہ ہمارے دل کا ذائقہ ٹھیک کر دیجئے اللہ ہمارے دل کا ذوق ٹھیک کر دیجئے اللہ روزانہ تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنی یاد نصیب فرما اللہ اپنے سے لو لگانا نصیب فرما اے اللہ ایک بار اللہ قرآن کی نسبت سے جمع ہونے والے اس مجمع کو اللہ ایک بار رحمت کی نظر سے دیکھ اللہ آپ کو آپ کی کتاب کا واسطہ اللہ آپ کو آپ کے رسول کا واسطہ اللہ ہم بے سہارا ہیں بے کس اللہ نفس و شیطان سے گرفتار کر رکھا ہے اللہ تباہ ہو گئے اللہ گناہ کرتے کرتے دل کالے کر لیے اللہ بچا لیجئے کسی طرح اللہ معاف کر دیجئے میرے مالک معاف کر دیجئے معاف کرنے والے اے ستار اے غفار اے حنان اے منان اللہ ہم کہاں ہیں اللہ اپنی تلاش عطا فرما اللہ اپنی تلاش عطا فرما اللہ اپنی طلب عطا فرما اپنی جستجو نصیب فرما اللہ ہم آپ کا قرب محسوس کرنا چاہتے ہیں آپ کا پیار محسوس کرنا چاہتے ہیں
اللہ آپ کی رحمت محسوس کرنا چاہتے ہیں، اللہ ایسا سجدہ دے دیجئے کہ لگے کہ آپ کے قدموں کو چوم رہے ہیں، اللہ ایسا سجدہ دے دیجئے۔ بڑھاپا آ گیا، اللہ ایک سجدہ بھی ایسا نصیب کر دیجئے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر، کبھی اے حقیقت منتظر، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اللہ ہم آپ کا طواف کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہم آپ سے چمٹنا چاہتے ہیں، اللہ ہم آپ کی دست بوسی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کوئی مجرم کسی حاکم کے قدموں پر گر کر کس طرح اپنے بچوں کی خیرات مانگتا ہے، اللہ اس طرح ہم آپ کے قدموں پر گر کر توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ایسی توبہ دے دیجیے، ایسی توبہ دے دیجیے اللہ، ایسی توبہ جو زندگی سے گناہوں کو نکلوا دے، اللہ ایسی توبہ جو آپ کی محبت کا چراغ دل میں روشن کر دے، جو سستی اور کاہلی سے چھٹکارا دلوا دے۔ اللہ سچی پکی توبہ دے دیجیے، دے دیجیے اللہ۔ اللہ اللہ سورہ کہف کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ اس عظیم سورت کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ ہم تو فتنہ دجال کے دور میں ہیں، کیسے بچیں گے؟ اللہ بچا لیجئے میرے اللہ، حرام لقمے سے بچا لیجئے، حرام نگاہ سے بچا لیجئے، حرام بول سے بچا لیجئے، وقت کی اضاعت سے بچا لیجئے، جوانی کو داغدار کرنے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ کفایت شعاری کے ساتھ اپنے وقت کو اور آپ کے دیے ہوئے رزق کو خرچ کرنے کا سلیقہ عطا فرما، خدمت دین میں اور اللہ غریبوں کی خدمت میں ہاتھ کھول کر اللہ آپ کے دیے ہوئے مال کو امانت کے طور پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ جو کچھ دیا ہوا ہے آپ کا ہے اللہ، اللہ آپ مالک ہیں، آپ رب ہیں، آپ پیارے رب ہیں اللہ، آپ اچھے رب ہیں اللہ، اللہ آپ اچھے رب ہیں اور ہم برے بندے ہیں۔ آپ نے ہم کو بھی حکم دیا ہے کہ اچھے لوگوں بروں کے ساتھ بھی اچھا ہی سلوک کیا کرو۔ اللہ ہم برے ہیں اور آپ اچھے ہیں، آپ بھی تو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر دیجیے گا۔ برے سلوک کے ہم مستحق ہیں مگر اچھے سلوک کے ہم سائل ہیں۔ اللہ محتاج ہیں، فقیر ہیں، بیکاری ہیں اللہ بھیک کا پیالہ لے کر آئے ہیں، اللہ بھیک کا پیالہ لے کر آئے ہیں۔ ہر اعتبار سے اللہ سائل اور محتاج اور قابل رحم ہیں۔ اللہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک ہمیں گناہوں سے محفوظ کر دیجیے، صاف کر دیجیے، ہمارے ظاہر کو اور ہمارے باطن دونوں کو درست کر دیجیے اور ہمارے باطن کو ظاہر سے بھی زیادہ اچھا بنا دیجیے۔ اللہ آپ کے اتنے بندے اور بندیاں آئے ہیں، اللہ ان سب کے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، ہم سب کے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو مسائل ہیں، جو الجھنیں ہیں، اے اللہ ان سب کو حل فرما دیجیے، پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہم آپ کی عافیت کے سائل ہیں، جب تک دنیا میں رکھیے، ایمان کے ساتھ رکھیے، نیک کاموں کی توفیق کے ساتھ رکھیے اور عافیت کے ساتھ رکھیے گا۔ اور اللہ جب وقت مقرر آئے اللہ آسان موت دے کر ایمان کامل پر اپنے پاس بلا لیجیے گا۔ اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما دیجیے، ایمان پر خاتمہ عطا فرما دیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔